ہمارے حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی چاند جیسی ہوگی، اور اس کے ماں باپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہ ہوگی۔ قرآن کے حافظ و قاری کے ماں باپ کہیں گے یہ ہمیں کس وجہ سے لباس پہنایا گیا؟ تو ان سے کہا جائے گا یہ تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہیں۔ ہمارے حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے ان 10 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ اے ایمان والو، جب حافظ قرآن 10 گنہگار رشتہ دار کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہیں، تو ہمارے حضور کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، اور جس سینے میں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ آئیے ہم سب عہدہ کریں کہ قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ قرآن کریم کا ادب کرنے والا جنت میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں ایک شخص بڑا گنہگار تھا، بڑا بدکار تھا، فاسق و فاجر تھا، اور لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس گنہگار شخص کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر تاج ہے اور جنتی لباس پہنے ہوئے فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اس شخص سے پوچھا گیا تو بدکار تھا، تو گنہگار تھا، یہ دولت کہاں سے نصیب ہوئی؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ بے شک میں گنہگار تھا، بے شک میں بدکار تھا، مگر ایک نیکی کرتا تھا، وہ یہ ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی قرآن شریف کو دیکھتا تو کھڑا ہو جاتا اور بڑے ادب و احترام سے دیکھتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ادب و احترام کے سبب مجھے بخش دیا اور فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیا۔ حضرت محمود غزنوی بستر پر آرام کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ قرآن شریف طاق میں رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ قرآن شریف جہاں رکھا ہوا ہے وہاں میں کس طرح سو سکتا ہوں؟ یہ ادب کے خلاف ہے۔ قرآن شریف کو طاق سے لیا اور دوسرے کمرے میں رکھ دیا۔ پھر خیال آیا کہ میں نے قرآن مجید کو اپنے آرام کے لیے دوسری جگہ رکھ دیا ہے، یہ بھی ادب کے خلاف ہیں۔ پھر اٹھے اور قرآن شریف کو اسی جگہ رکھ دیا جہاں پہلے رکھا ہوا تھا، اور خود بادشاہ دوسرے مکان میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمود غزنوی بادشاہ جنت کے باغوں میں ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو جواب دیا قرآن کریم کے ادب و احترام کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور میرا مقام جنت میں ہے۔